بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، یعنی راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ راستہ کے کنارے لوگ بیٹھے جاتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اس سے سرکار نے منع فرمایا۔ اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے اکثر کہ زیادہ تر خرافاتیں جو اٹھتی ہیں یہ راستے میں بیٹھنے سے ہی اٹھتی ہیں۔ جو راستے میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ خرافاتیں کرتے ہیں بیٹھ کے۔ آدمی کے پاس فالتو ٹائم ہے تو بیٹھا ہوا کچھ نہیں تو خرافاتی کر رہا ہے۔ اپنے نماز پڑھو، اپنے گھر کا کام دیکھو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھو۔ فالتو آدمی ہوگا تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے دماغ میں چلے گا۔ تو سرکار نے اس سے بہت سختی سے منع فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں راستے میں بیٹھنے سے چارہ نہیں، ہم وہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ہم لوگ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا جب تم نہیں مانتے اور بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹھو، اگر بیٹھ ہی رہے ہو تو تمہیں حق ادا کرنا پڑے گا راستے میں بیٹھنے کا۔ کیا حق ہے اس کو سنیں۔ اب جو بھی اگر بیٹھنا چاہے، راستے میں بیٹھ کر باتیں کرنا چاہے تو اس حق کو ادا کرے تو بیٹھے، ورنہ نہ بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ نظر نیچی رکھنا۔ سب سے پہلی بات تو نیچی نظر کر کے بیٹھو، نظر تمہاری اٹھنا نہیں چاہیے اوپر، یہ ضروری ہے۔ نیچی نظر رکھیں اور اذیت کو دور کرنا۔ کوئی تکلیف کی چیز ہو مسافر کے لیے جس کو اس سے نقصان ہو اس کو دور کر دینا تاکہ اسے کسی طرح کے بھی مسافر کو تکلیف ہو وہ دور کرنا، اور سلام کا جواب دینا، اور اچھی بات کا حکم کرنا، اور بری باتوں سے منع کرنا۔ بیٹھو راستے میں یہ سب کام کرنا پڑیں گے کہ کوئی تکلیف دیکھو، کسی کو پریشانی دیکھو تو فوراً مدد بھی کرنا پڑے گی اس کی، اور کوئی بری بات دیکھو تو اسے روکنا بھی پڑے گا۔ بیٹھے ہو یہ نہیں بس ہونے دے رہے ہو، راستے میں بیٹھے ہو کوئی غلط کام ہو رہا ہے تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اب اسے روکو، اور اچھی بات کا حکم بھی دینا پڑے گا کہ لوگ اگر غلط کچھ کر رہے ہیں تو انہیں اچھی بات کا حکم دو کہ یہ غلط بات ہے ایسا مت کرو، تب تو راستے میں بیٹھو۔ تو سرکار نے فرمایا اچھی بات کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ دوسری روایت میں ہے اور راستہ بتانا، ایک اور روایت میں ہے فریاد کرنے والے کی فریاد سننا اور بھولے ہوئے کو ہدایت کرنا۔ تو یہ سب کام کر سکو تو راستے میں بیٹھ جاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر راستے میں مت بیٹھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں، بالکل بھلائی نہیں ہے اس میں، راستوں میں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں ہے مگر اس کے لیے جو راستہ بتائے اور سلام کا جواب دے اور نظر نیچی رکھے اور بوجھ لادنے پر مدد کرے۔ تو یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ عورتیں راستوں میں بیٹھی رہتی ہیں، وہ راستوں میں بیٹھ کر پوری پنچایت بنا کر بیٹھتی ہیں۔ مردوں کو یہ حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ نہ بیٹھیں، اور بیٹھیں تو یہ حق ادا کریں۔ تو عورت جو کہ پردے کی چیز ہے اس کو کہاں سے حکم مل جائے گا کہ وہ راستوں میں بیٹھ کر آپ ہی پنچایت جوڑے بیٹھے؟ ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ مردوں کو اپنی عورتوں کے اوپر سختی کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے روڈوں پر بیٹھ کر جو ہے پنچایت کرتی ہیں۔ گھروں میں اگر بات چیت ہی کرنا ہے تو وہ ان کے گھر میں چلی جائے، وہ ان کے گھر میں آ جائے، گھر میں بیٹھ کر بات کرنے۔ دروازوں پر اور سڑکوں پر روڈوں پر بیٹھ کر گفتگو کرنا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ وہ